السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں جانیں گے بر صغیر کے طول و عرض میں رہنے والی مغل قوم کے حوالے سے۔ یہ قوم کہاں سے آئی، ان کا جد امجد کون تھا، اور بر صغیر تک کا سفر اس قوم نے کیسے طے کیا، جانیں گے آج کے ولاگ میں۔ عام طور پر قوم سے مراد کسی خاص افرادی گروہ کی لی جاتی ہے جس کی اقدار و روایات آپس میں مشترک ہوں اور وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ مغل قوم کی تاریخ صحیح معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا جد امجد چنگیز خان کو ہی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا۔ لفظ مغل منگول سے نکلا چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا، تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسط ایشیائی سطح مرتفع، سرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں مقیم ہوئے۔ تاریخ عالم میں منگولوں کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان تھے، جن کی تاریخ پیدائش 1160 اور وفات 1227 تھی۔ اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، کرغزستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان اور بیشتر مشرق وسطیٰ پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں اور 14ویں صدی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی۔ 1206 میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم کا اعلان کیا۔ جب وہ 1227 میں مرا تو وہ وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی، وسطی اور وسطی ایشیا بھی شامل ہو چکے تھے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ تیمور لنگ، جن کی پیدائش 1336 اور وفات 1405 ہے۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلا سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 12 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں سے ایک تھا۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار اسکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں کیا جاتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہ تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد، دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے، ان میں ہزاروں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ اب ہم پاک و ہند کی طرف آتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو ظہیر الدین بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ مغل پورے برصغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوا اور مغل پاک و ہند میں باقاعدہ بسنے شروع ہوئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی، یعنی موجودہ دور کی افغانستان، پاکستان، کشمیر، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ صحرائے گوبی منگولیوں، چنگیز خان اور مغلوں کا آبائی وطن تھا۔ بھارت، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں مغلوں کی بڑی تعداد موجود ہے، جو مغلوں کے مختلف ادوار میں وسط ایشیائی سے حملوں کے دوران آباد ہوئے۔ تمام وہ لوگ جو مغل نسب کا دعویٰ کرتے ہیں مختلف وسط ایشیائی ترکی مغل فوجوں کی اولادیں ہیں۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین بابر تک ایران اور جنوبی ایشیائی حملے کے نتیجے میں
یہ لوگ یہاں مقیم ہوئے۔ آج بھی اس قوم کی بڑی تعداد پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، برما اور افغانستان میں آباد ہے۔ یہ جفاکش اور محنتی لوگ ہیں، انہوں نے آج بھی اپنا الگ تشخص قائم کیا ہوا ہے۔ کبھی ان کا شاندار ماضی تھا۔ یہ تھا مختصر تعارف مغل قوم کے حوالے سے۔ ایسے مزید ہسٹوریکل ولاگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے۔